السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری سوشل میڈیا فیملی، میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ، آپ بھی بالکل ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ۔ تو چلیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آج میں اپنی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی پہلی عام منادی کے بارے میں۔ یہ بھی ریلیٹڈ ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، اور امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بنا تاخیر کے۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ 3 برس کے بعد، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اس کے بعد کے 3 برس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اب اعلانیہ خدا کا نام بلند کرو اور نڈر ہو کر بت پرستی کے مخالفت کرو اور ہمارے بندوں کو نیکی اور نصیحت کی باتیں سناؤ۔ یہ حکم اللہ کی طرف سے آیا تھا۔ اتفاق کی بات دیکھو کہ اس وقت جس نے سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کا بیڑا اٹھایا، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، جن کا نام ابو طالب تھا، جن کا واقعہ، جن کے بارے میں آپ کو آگے کی ویڈیو میں، پیچھے کی ویڈیو میں، مطلب پچھلی جو ویڈیو ہو چکی ہیں ان میں بتا چکی ہوں۔ تو آپ اگر وہاں پہ جا کر چیک آؤٹ کرنا چاہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا ابو طالب کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کتنا پیار کرتے تھے، یہ بھی میں نے سمجھا چکی ہوں آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں۔ اسی طرح جس نے سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں کوئی کسر نہ رکھی، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا تھے، جن کا نام ابو لہب تھا۔ تو دیکھیے کیسا اتفاق تھا کہ آپ ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا ابو طالب، جنہوں نے آپ کا بہت ساتھ دیا، اور آپ ہی کے ایک چچا ابو لہب، جن کا نام تھا، وہ آپ کے دشمن ہو گئے۔ ابو لہب کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل نکلا، جو قریش کا ایک سردار اور بڑا دولت مند تھا۔ قریش کے سرداروں کا کہنا تھا کہ اگر خدا کو اپنا قاصد بنا کر کسی کو بھیجنا ہی تھا تو مکہ یا طائف کے کسی دولت مند رئیس کو بنا کر بھیجتا۔ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ خدا کے دربار میں دولت ریاست کی نہیں بلکہ نیکی اور اچھائی کی قدر ہے۔ اس نے دنیا بنانے سے پہلے ہی سے طے کر لیا تھا کہ قریش کے گھرانے میں عبداللہ کے یتیم بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری رسول بنا کر بھیجے گا۔ چنانچہ اس نے بھیجا اور وہ اب ظاہر ہوا۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دین میں کھلم کھلا منادی کا حکم ہوا اور آپ نے مکے کی ایک پہاڑی پر، جس کا نام صفا تھا، کھڑے ہو کر قریش کو آواز دی۔ عرب کے دستور کے مطابق اس آواز کو سن کر قبیلے کے سارے آدمیوں کا جمع ہونا ضروری تھا، اس لیے مکہ کے بڑے بڑے سردار اس پہاڑی کے نیچے آ کر جمع ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے تمہارے دشمنوں کا ایک لشکر آ رہا ہے تو کیا تم اس کا یقین کرو گے؟ سب نے کہا ہاں ہاں، بے شک، کیوں نہیں، ہم نے تم کو ہمیشہ سچ بولتے دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تم خدا کے پیغام کو نہیں مانا تو تمہاری قوم پر ایک بہت بڑی آفت آئے گی۔ یہ سن کر ابو لہب نے کہا، سننے کے لیے ہم کو یہاں بلایا تھا؟ یہ کہہ کر اٹھے اور چلے گئے، اور قریش کے دوسرے سردار بھی خفا ہو کر چلے گئے، لیکن ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سرداروں کے خفا ہونے کی پرواہ نہ کی۔ تو یہاں ویڈیو ختم کرتی ہوں، ملتے ہیں نیکسٹ